our YouTube channel Islam and Philosophy Official. Subscribe the channel and press bell icon. Thanks. دوستو، ہندوستان کی زمین انتہائی پر اسرار ہے۔ یہ اپنے اندر بہت سے راز اور دلوں کو ہلا دینے والے واقعات کو دفن کیے ہوئے ہے۔ یہاں دیوتاؤں کے دیوملائی قصے بھی ہیں اور صوفیاء اکرام کے آنکھوں کو خیراں کر دینے والے جلوے بھی۔ اگرچہ اس کی پر اسرار تاریخ کا احاطہ کرنا قطعی ناممکن ہے، لیکن چند جھلکیوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرزمین اہل علم کے لیے کس قدر حیرت لیے ہوئے ہے۔ آپ کو اسی حیرت میں گم کرنے کی غرض سے ایک تاریخی واقعے کا ذکر کیا جائے گا۔ ہندوستانی پنجاب میں ایک چھوٹا سا شہر چمکور صاحب کے نام سے آباد ہے۔ یہاں کا ایک گوشہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں ایک پرانی خانقاہ بھی ہے جو 300 یا 400 سال پہلے بابا صاحبہ کے نام سے مشہور تھی۔ یہاں کے پہلے مجاور کا نام بابا شہاب الدین تھا، جو اپنے تقویٰ اور کرامات کی بنا پر دور دور تک جانے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کسب معاش کی غرض سے نیل کا کام کرتے تھے۔ اس ضمن میں ان کی خانقاہ کا صحن قطار در قطار بڑے بڑے مٹکوں سے بھرا رہتا۔ روایت ہے کہ ایک رات ایک گرو بھاگتا ہوا آپ کی خانقاہ میں پہنچا۔ بابا جی کے پوچھنے پر کہنے لگا کہ یوں تو میں اپنی مافوق الفطرت قوتوں کی بنا پر جلتی ہوئی بٹی میں بھی کود سکتا ہوں، لیکن اس وقت چونکہ سرہند کا حاکم میرا تعاقب کر رہا ہے، اسی لیے مجھے اس سے بچنے کے لیے انسانی وسیلے کی ضرورت ہے۔ بابا جی نے جواب دیا کہ خدا کے حکم کے بغیر کسی کا وسیلہ کارگر نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم اسی کا نام لے کر اس مٹکے کے اندر بیٹھ جاؤ۔ جب وہ اس میں بیٹھا تو بابا جی نے اس پر کپڑا تان دیا۔ فوجی اپنی تلاش کرتے رہے مگر گرو صاحب نہ مل سکے، لہٰذا وہ تھک ہار کر وہاں سے چلے گئے۔ صبح جب بابا جی نے مٹکے کا کپڑا اٹھا کر اس سے باہر آنے کو کہا تو وہ آپ کو دعائیں دیتا ہوا خانقاہ سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد آس پاس کے تمام گرنتھیوں نے ایک خط کے ذریعے بابا شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خانقاہ کے ارد گرد بہت سی زمین کی پیشکش کی، جسے انہوں نے یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ ہم فقیروں کو زمین سے کوئی سروکار نہیں، ہاں میری یہ درخواست ہے کہ اگر ہو سکے تو اس شہر میں سور کے گوشت پر پابندی لگا دی جائے۔ اس بات کو گروؤں نے فوراً قبول کر لیا اور اس دن کے بعد چمکور صاحب میں سور کا گوشت ممنوع قرار دے دیا گیا۔ آپ کی خانقاہ کے پاس ہی ایک بہت بڑا میدان تھا جس کا نام پنڈوانہ تھا۔ شہر کے بوڑھے بضد تھے کہ کوروں اور پانڈووں کے درمیان مہابھارت اسی میدان میں لڑی گئی۔ اس میدان کی خاصیت یہ تھی کہ یہاں سے تھوڑی سی کھدائی کے بعد ہتھیار اور انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے برآمد ہو جاتے تھے۔ تیز آندھی کے دوران کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ ان ہڈیوں کے ایک دوسرے سے رگڑ کھانے کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھتی۔ لوگ یہ سمجھ کر میدان کے گرد اکٹھے ہو جاتے کہ یہ چراغوں کی ہی ایک شکل ہے جو کہ بابا صاحب کی کرامت ہے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سی توہمات بابا جی کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آنے لگے۔ چند عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی تو ان کے بیٹے قاسم علی اسی روش پر چل کر بابا جی کے مشن کو جاری رکھا۔ ان کے مرنے کے 150 سال بعد انہی کی نسل سے چودھری مہتاب دین کی پیدائش ہوئی، جو فطرتاً ایک عیار اور مکار قسم کا شخص تھا۔ جو ہی اس نے گدی سنبھالی تو سب سے پہلے اس نے ایک پرانا سا مٹکا نکال کر اسے خوب سجایا، پھر خانقاہ کے عین وسط میں ایک تخت پر رکھ کر اس بات کا پرچار شروع کر دیا کہ یہ وہی مٹکا ہے جس کے اندر گرو صاحب نے سرہند کے حاکم سے بچنے کے لیے رات بسر کی۔ تھوڑے ہی عرصے میں لوگوں کا جم غفیر روزانہ کی بنیاد پر یہاں جمع ہونے لگا۔ عقیدت مند پہلے جھک کر اس مٹکے کو تعظیم دیتے، پھر اپنی بساط کے مطابق اس میں چاندی یا سونے کے سکے ڈال دیتے۔ 5-7 برس کے اندر اندر ہی چودھری مہتاب دین لکھپتی بن گیا اور چمکور صاحب پر بے تاج بادشاہی کرنے لگا۔ لوگ بھی اس کے گرویدہ تھے۔ اس نے باقاعدہ اپنا دربار لگانا شروع کر دیا۔ مہتاب دین کے گرد ہر وقت خدام کھڑے رہتے۔ اس نے کہیں سے ایک مریل سا ہاتھی بھی خرید لیا جس پر بیٹھ کر وہ ہر روز رات کو سیر پر نکل جاتا۔ لوگ عقیدت سے اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے۔ لوگوں کی یہ محبت
اس کو غرور کے راستے پر ڈال گئی۔ اب وہ خود کو اس شہر کے سیاہ و سفید کا مالک سمجھنے لگا اور اپنی اس خود ساختہ سلطنت کو ہندوستان کے دور دراز علاقوں تک پھیلانا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ ضلع روپڑ کے راجہ بوب سنگھ کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی۔ ضلع روپڑ پٹیالہ اور نابا کے درمیان دریائے ستلج کے کنارے پر واقع تھا۔ اس کی اہمیت اس وقت دوچند ہو گئی جب یہ شہر مہاراجہ رنجیت سنگھ اور انگریز حکومت کے درمیان سرحد کی حیثیت اختیار کر گیا۔ بوب سنگھ انتہائی عیار طبیعت واقع ہوا تھا۔ وہ بیک انگریز حکومت کو اپنا وفادار ہونے کا یقین بھی دلاتا تھا اور رنجیت سنگھ کی سلطنت کا بھی دم بھرتا تھا۔ چنانچہ وہ اسی طرح کئی عرصے تک انتہائی مکاری کے ساتھ دونوں حکومتوں سے دولت بٹورتا رہا۔ اس کی شاطر نظریں کئی برسوں سے اس مٹکے پر بھی لگی ہوئی تھیں جو چودھری مہتاب دین کے لیے سونے کی چڑیا کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ جب اس کو چودھری کی دعوت پہنچی تو اس نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ ادھر چودھری صاحب کی بھی باچھیں کھل گئی تھیں۔ یہ پوری تندہی سے بوب سنگھ کے استقبال کے لیے تیاری میں جٹ گیا۔ اس نے ساری بستی کے در و دیوار پر اپنے پیسوں سے سفیدی کرائی۔ بچوں کے ایک خاص گروہ کو بوب سنگھ کے استقبال کے لیے تیار کیا۔ بوب سنگھ کی آمد سے ایک ہفتہ قبل اس کے کارندے چمکور صاحب میں چودھری صاحب کی تیاری کا معائنہ کرنے کے لیے آئے تو وہاں انہوں نے چودھری صاحب کو کچھ بوب سنگھ کے مطالبوں سے بھی آگاہ کیا، جس کے مطابق وہ سور کے گوشت کے سوا اور کوئی چیز کھانا پسند نہیں کرتے اور ناچ گانے کے بغیر ہر محفل ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لہٰذا راجہ کی خوشنودی کے لیے ان دونوں چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جب چودھری صاحب نے ان مطالبوں کو سنا تو وہ قدرے پریشان ضرور ہوئے مگر جلد ہی سنبھل گئے۔ انہوں نے فوری طور پر امبالہ کی مشہور گائکہ جھمکا جان اور جگادری کی رقاصہ تارنجن بائی کو منہ مانگی رقم دے کر چمکور بلوا لیا۔ اسی طرح لدھیانہ سے جنرل وید سے انگریزی شراب کی 2 پیٹیاں بھی منگوا لیں۔ جنرل وید اس زمانے میں لدھیانہ میں انگریزوں کے پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ یہ کام تو خوش اسلوبی سے طے پا گئے لیکن مسئلہ سور کے گوشت کا تھا جسے بابا صاحب کے کہنے پر سختی سے ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ پہلے تو چودھری مہتاب دین نے گردواروں میں جا کر گرنتھیوں سے سور منگوانے کی درخواست کی لیکن انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر سختی سے منع کر دیا۔ چودھری صاحب کی خوب سرزنش کی۔ جب یہاں سے کام نہ بنا تو چودھری صاحب نے اپنے گماشتوں کو مسلح کر کے سور کا شکار کرنے کی غرض سے قریبی جنگل میں روانہ کر دیا۔ وہ شام سے پہلے بہت سے سور شکار کر کے لے آئے۔ مقررہ دن راجہ بوب سنگھ چمکور صاحب میں آیا تو اس کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس کے گزرنے والے راستے کو خوشبو سے معطر کیا گیا۔ خاص لوگ راستے کے دونوں طرف قطار میں کھڑے ہو کر ادب سے راجہ صاحب کی سواری پر پھول نچاور کر رہے تھے۔ رات کے وقت خوب شراب و کباب کی محفل جمی۔ اس میں جہاں جھمکا جان کی آواز نے کانوں کو تازگی بخشی وہیں تارنجن بائی کا دل آویز رقص نے وہاں موجود لوگوں کو دم بخود کر دیا۔ ایک طرف تو یہ عالم تھا مگر دوسری طرف شہر کے معصوم لوگوں کی کچھ اور ہی حالت تھی۔ جوں جوں ان کے کانوں میں موسیقی اور تماش بینوں کے شور کی آواز پڑتی ویسے ویسے ان کے دل بیٹھے جا رہے تھے۔ 150 سال سے یہاں سور کا گوشت بھی نہیں آیا تھا اور اس طرح کے ناچ گانے کی محفل بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ چمکور صاحب میں ہوتا ہوا دیکھ کر لوگ عذاب الہی سے ڈر رہے تھے۔ اگلے دن جب راجہ بوب سنگھ چمکور صاحب سے گیا تو شہر کی کیفیت ہی بدل چکی تھی۔ ہر طرف فضا سوگوار دکھائی دے رہی تھی۔ رات کو جب چودھری صاحب نے اپنی اسی ہاتھی پر شہر کی سیر کو نکلے تو وہ یہ دیکھ کر بہت ہی افسردہ ہوئے کہ آج نہ تو ان پر کوئی بچہ پھول نچھاور کرنے والا موجود تھا اور نہ ہی وہ نوخیز لڑکیاں جو اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو جایا کرتی تھیں۔ دن گزرتے گئے اور چودھری مہتاب دین اس گاؤں میں عملی طور پر تنہا رہ گیا۔ جو شخص اس کو دیکھتا وہ فوری طور پر منہ موڑ کر اپنی راہ بدل لیتا۔ چودھری صاحب کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس شہر کو ہمیشہ کے لیے
چھوڑ کر چلا جائے گا۔ چنانچہ وہ ایک رات اپنا ضروری ساز و سامان لیے کلکتہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد چودھری صاحب کی زندگی کے متعلق تاریخ مکمل طور پر خاموش ہے، البتہ کچھ کمزور سی روایات ملتی ہیں۔ بعض لوگوں کے مطابق چودھری صاحب بنارس میں کسی برہمن زادی کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے اور اسی روگ میں اپنی جان دے دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کلکتہ کے راستے میں اس کی ملاقات ایک ندی کے کنارے ایک مجذوب بزرگ ریتا شاہ سے ہوئی۔ وہ ان سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے بعد ساری زندگی انہی کی صحبت میں گزار دی۔ حقیقت جو بھی ہو، لیکن یہ واقعہ ایک طرف ہندوستان کی دلچسپ ثقافت کو ظاہر کرتا ہے تو دوسری طرف پڑھنے والے کو بھی یہ ادراک ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اچھائی کے بجائے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برائی غالب آ رہی ہے، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اچھے لوگ ڈھونڈنے سے بھی میسر نہیں۔ اس تصور کو فیض احمد فیض نے اپنی ایک غیر مطبوعہ نظم بعنوان ادھر نہ دیکھو میں بڑے ہی دل فریب انداز میں واضح کیا ہے۔ ادھر نہ دیکھو کہ جو بہادر قدم کے تیغ کے دنی تھے، جو عزم و ہمت کے مدعی تھے، ان کے ہاتھوں میں صدق ایمان کی آزمودہ پرانی تلوار مڑ گئی ہے۔ ادھر نہ دیکھو جو کچکلا صاحب حشم تھے، جو صاحب دستار محترم تھے، ہوس کے پرپیچ راستوں میں کلا کسی نے گراؤ ہے رکھ دی، کسی نے دستار بیچ دی ہے۔ ادھر نہ دیکھو ادھر بھی دیکھو جو اپنے رخشاں لہو کے دینار مفت بازار میں لٹا کر نظر سے اوجھل ہوئے اور اپنی لحد میں اس وقت تک غنی ہیں۔ ادھر بھی دیکھو جو حرف حق کی صلیب پہ تن سجا کر اس جہاں سے رخصت ہوئے اور اہل جہاں میں اس وقت تک نبی ہیں۔ ادھر ہی دیکھو ادھر نہ دیکھو، ادھر ہی دیکھو ادھر نہ دیکھو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔